السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم والدین، آج ہمارے مکتب میں طلباء کا رمضان کی چھٹیوں سے پہلے آخری دن ہے اور ہم پورا مہینہ بچوں کو رمضان کی چھٹی دے رہے ہیں۔ اس موقع پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا، آپ کے بچے کا، آپ کے گھر والوں کا رمضان بہت ہی اچھا گزرے، عبادت و ریاضت کے ساتھ گزرے اور ایک نتیجہ خیز رمضان جو ہے آپ اور آپ کا بچہ گزار سکے، آپ کے گھر والے گزار سکے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنی کوششیں کر کے کچھ ایک چارٹ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سب چیزیں کرنے پر آمادہ کریں اور ان سے کروائیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں تو ممکن ہے کہ ایک بہت ہی اچھے سے بچہ اپنا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ رمضان گزار پائے گا۔ ہم نے اس کے اندر کچھ چیزیں جو شامل کی ہے، یہ ایک صرف عملی مشق کے طور پر دی گئی ہے تاکہ اس کا ریکارڈ بھی مینٹین کیا جا سکے اور آخر میں اس کا نتیجہ بھی نکالا جا سکے کہ ہم نے یا ہمارے گھر والوں نے یا ہمارے بچے نے اس رمضان میں کیا 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 ہے، کتنی کتنی چیزیں کی ہے۔ اور جب کوئی چیز عملی طور پر لکھی جاتی ہے اور اس کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے تو اس کی فکریں بڑھ جاتی ہے اور انسان اس کے تکمیل پر اور اس کے مکمل کرنے پر ہمیشہ کوشاں اور آمادہ رہتا ہے۔ تو ہم نے جو چارٹ بنایا ہے اس کو خاکے کی شکل دیے ہے۔ پورا مہینہ آپ کو اس پر کچھ اعمال کرنے ہوں گے اور بچے کے کرنے پر آپ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو ٹک کا نشان دیجیے گا۔ دن کا کوئی ایک وقت مقرر کر لیجیے گا کہ جس میں بچے نے جو جو اعمال کیے ہیں اس کا پورا ایک ہی ٹائم پر بیٹھ کر ساری چیزوں پر جو ہے ٹک مارک اگر کر لے تو انشاءاللہ بآسانی آپ بھی اور بچہ بھی ان سب چیزوں پر عمل کر پائے گا۔ ہم نے جو اس کے اندر چیزیں ڈالی ہے، سب سے پہلی چیز ہے تہجد۔ ہمارے دن کی ابتدا اگر تہجد سے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ بچے کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تہجد پڑھنے پر آمادہ کرے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ تہجد کے بڑے فضائل آئے ہیں اور کم سے کم درجے میں آپ کا بچہ اور گھر والے 8 رکعت پڑھے اور اس کے بعد دعا بھی ضرور مانگیں۔ اس کے بعد ہم نے 5 نمازیں دی گئی ہے اور 5 نمازوں کے ساتھ تراویح بھی ہے۔ اس میں ہم نے یہ کوشش کی ہے اور بچوں کو بھی بتایا ہے کہ جو نمازیں ہیں، فرائض جتنی بھی ہے، سب مسجد میں جا کر امام کے ساتھ نماز باجماعت ادا کریں تاکہ رمضان میں جو فرضوں کے فضائل ہیں، نفلوں کے فضائل ہیں، وہ سب آپ کو بچے کو حاصل ہو جائے۔ اسی طرح سے تراویح بھی ہے۔ تراویح کے متعلق جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ بچے اور گھر والے بھی، خاص طور پہ مرد حضرات، تراویح مکمل پڑھے، امام کے ساتھ پڑھے اور مسجد میں جا کر پڑھے۔ اسی طرح سے ہم نے اس کے بعد ایک کالم دیا ہے روزے کا۔ اگر بچہ روزہ رکھتا ہے تو اس دن پہ اس کا ٹک کیا جائے، نہیں رکھتا ہے تو اس کو کراس ٹک کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ہم نے اس کے نیچے کالم دیا ہے، ایک چیز دی ہے تلاوت قرآن، ایک ٹاسک ہے یہ کہ تلاوت قرآن میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ روزانہ، اگر آپ کا بچہ اول دوم میں ہے تو کوئی حرج نہیں، سورہ پڑھ لے، لیکن اگر وہ سوم، چہارم، پنجم میں ہے یا اس سے زیادہ آپ کے گھر کا کوئی بھی بچہ ہے تو کم سے کم درجے پر وہ اپنے ٹائم فکس کر کے ایک پارے کی تلاوت کرے۔ بھلے ہی اس کو 4 حصوں میں کرے، الگ الگ 4 ٹائم میں پڑھے، لیکن کم سے کم درجے میں ایک پارہ تلاوت بچہ ضرور کرے۔ اور اگر گھر کے بڑے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرے، کم سے کم درجے میں ایک دن میں 3 سے 5 پارے پڑھے اور پورے رمضان میں 5 سے 6 قرآن ختم کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے رمضان کے اندر جو ہم سال بھر قرآن سے دور رہتے ہیں، رمضان میں اس کا کفارہ ادا ہو جائے۔ اسی کے ساتھ اس کے نیچے ہم نے استغفار دیا ہے۔ استغفار میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بچہ یا گھر والے کم سے کم درجے میں 100 مرتبہ اللہ کے سامنے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے، اپنے گناہوں پر توبہ اور اس کو ندامت ہو۔ اور سب سے چھوٹا استغفار جو آتا ہے استغفر اللہ، یہ کہنا کافی ہو جاتا ہے اور یہ 2 سے 3 منٹ کے اندر پورا 100 مرتبہ پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر استغفار ہے جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں۔ شروع میں کچھ وقت لگے گا یاد کرنے، مگر روزانہ پڑھنے کی شکل میں اس کے اندر سپیڈ بھی پیدا ہو جائے گی اور یاد بھی ہو جائے گا۔ 2-3 استغفار ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اسی طرح ایک استغفار یہ ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اگر اتنا نہ پڑھنا ہو تو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور کافی ہے۔
تو کم سے کم درجے میں فجر کے بعد یا عصر کے بعد یا کوئی بھی آپ کے لیے جو آسان وقت ہو اس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ کی یہ تسبیح پڑھے۔ اسی طرح سے درود شریف یہ بھی 100 مرتبہ پڑھنے کا روزانہ اہتمام کیا جائے، اور چونکہ درود شریف جو ہے نبی علیہ السلام کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہم پر بہت زیادہ حق ہے۔ جتنا بھی ہم حق ادا کریں، ہم نبی علیہ السلام نے جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں اور جو چیزیں اللہ سے ہمارے لیے منوائی ہے، ہم اس کا کتنا بھی اپنی زندگی بھر بھی اگر درود شریف پڑھتے رہے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو کم سے کم درجے میں جس بھی وقت ہم کو میسر ہو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یا جو بھی اوقات مناسب ہو، بیٹھ کے کم سے کم مرتبہ درود شریف پڑھے۔ درود شریف کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نماز کا درود سب سے افضل درود مانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور سب سے چھوٹا درود لیکن سب سے افضل درود بھی مانا جاتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی مکمل اپنے آپ میں ایک درود ہے۔ اگر اس کی تسبیح پڑھ لی جائے تو بہت جلدی ہی 100 مرتبہ کا عدد جو ہے اس درود کے ذریعے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے افطار سے پہلے دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو روزہ کھولنے سے پہلے جب افطار کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں میں سے بہت ساری دعائیں قبول کرتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ گھر کے سبھی لوگ آخر تک کچن میں نہ گھسے رہے یا اپنے اپنے مصروفیات میں نہ رہے۔ حد درجہ کوشش یہ کی جائے کہ عصر کے بعد جلدی سے آدھے گھنٹے کے اندر نماز وغیرہ پڑھ کے اپنے کچن کی مصروفیات سے فارغ ہو جائے۔ بچے تو فارغ ہی رہتے ہیں، اور آخری کے 20 سے 25 منٹ جو ہے دسترخوان بچھا کر اس میں افطاری کے سامان رکھ کر اللہ کے سامنے جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ بہت قبولیت کا وقت ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے اس میں ذکر و اذکار کا بھی کالم رکھا ہے۔ ذکر و اذکار سے مراد اللہ کا ذکر کرنا ہے، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، الحمدللہ کی تسبیح پڑھنی ہے۔ اگر یہ تسبیح پڑھے تو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھے۔ اللہ اکبر کی تسبیح ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا لا الہ الا اللہ کی تسبیح ہے۔ پھر اسی طرح سے لا حول ولا قوت، اور اگر کلمہ تمجید یا کلمہ توحید پڑھ لیا جائے تو اسی کے اندر ساری چیز آ جاتی ہے۔ کلمہ تمجید میں جو تیسرا کلمہ ہم جس کو کہتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی کلمہ بہت ہی زیادہ اس کے فضائل آئے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بہت ہی قرآن حدیث شریف میں اس کی بہت فضیلتیں آئی ہے۔ اسی طرح سے کلمہ توحید کی بھی بڑی فضیلت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی تسبیح جو ہے ذکر و اذکار کے طور پر پڑھی جا سکتی ہے، اور ہر ایک کا اپنا اپنا کنوینئنٹ ٹائم ہوتا ہے، اس اعتبار سے وہ اپنا خاص وقت کو مقرر کر لے، اور خاص وقت کو جب مقرر کر کے اگر یہ سب چیزیں کرے گا تو ہر دن احساس رہے گا کہ میرے کو اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اس وقت میں یہ کام کرنا ہے، اور اس کی چیز وہ سائیکل چلتا ہی رہے گا۔ اگر کبھی بھی کوئی بھی ٹائم میں پڑے گا تو پھر وہ اہتمام نہیں ہو پائے گا۔ اسی لیے ہر چیز کا ایک وقت مقرر کرے اور اس وقت میں اس چیز کو ادا کرے۔ اسی طرح سے بخاری شریف کی آخری حدیث میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس تسبیح کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہ بھی اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ تسبیح ہے، اور ترازو میں بہت وزنی ہے، اور زبان پر بھی بہت ہلکی جو ہے یہ تسبیح ہے۔ اس کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بھی جو ہے یہ جو بھی تسبیحات پڑھے 100 مرتبہ کا اس میں عادت پورا کرے۔ اسی طرح سے صدقہ جو ہے رمضان کے اندر بہت ہی زیادہ جو ہے ادا کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جو ہے اس مہینے میں بہت زیادہ صدقات و خیرات کیا کرتے تھے، تو صدقے کو بھی جو ہے اس کے اندر اپنے بچوں کے ہاتھ کے ذریعے جو ہے کم سے کم درجے میں روزانہ 5 روپے تو بھی جو ہے بچوں سے دلوائے، یا اگر آپ کو میسر ہو تو ایک پیٹی بنا لی جائے یا ایک باکس بنا لیا جائے جس میں باضابطہ روزانہ، ایسا نہ ہو کہ 10 دن میں ایک مرتبہ جو ہے 50 روپے ڈال دیے جائے، یا پورے رمضان میں ایک مرتبہ 100-200 روپے ڈال دیے جائے، نہ، بلکہ 5 روپے 10 روپے روزانہ کا عمل جو ہے بچوں کو اس میں سکھائے کہ بھائی صدقہ کرنا ہے۔ بچے کے اندر بھی اس روزانہ کے عمل سے اہمیت پیدا ہوگی، اور صدقے کے آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت بڑے فضائل ہے۔ اسی طرح سے پورا دن جو ہے چاہے دن ہو یا رات ہو اخلاق کے ساتھ اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے۔ روزے کے اندر کسی بھی قسم کی برائیوں سے بچنا ہے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے بچتے ہوئے جو ہے بچے کو ہم جو ہے موٹیویٹ کریں، بچے کو بھی یہ سب چیزیں سمجھائے کہ اخلاق سے پیش آئے، ماں باپ کے ساتھ انہیں کیسے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اساتذہ اور ٹیچرز کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے، بڑوں کے ساتھ تعظیم کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو ان سب چیزوں کا بھی بچہ اہتمام کرے اور اس چیز کو دن بھر آبزرو کرے، اور جب آپ رات میں لے کر بیٹھے ٹک کرنے کے لیے کہ بھائی بچے آپ نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، لیکن یہ نہیں کیا ہے، تو اس سے بچوں کا احساس ہوگا۔ اسی طرح سے روزانہ کی جو دعائیں ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم جو اپنے
شب و روز گزارتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق اگر ہم گزرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر وقت کے لیے کچھ نہ کچھ دعائیں بتائی ہے، صبح اٹھنے کی دعا ہے، واش روم جانے سے پہلے کی دعا، واش روم سے نکلنے کے بعد کی دعا، غسل کے وقت نیت کرنی ہے، اس ٹائم پہ بسم اللہ پڑھنا ہے، وضو کے ٹائم کی دعائیں ہیں، کھانے کے وقت کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، پینے کے وقت کی دعا، پینے کے بعد کی دعا، دودھ پینے کے وقت کی دعا، دودھ پینے کے بعد کی دعا، ایسی بہت ساری دعائیں ہیں جس کو ہم بچوں کو بھی جو ہے سکھاتے اور پڑھاتے رہتے ہیں۔ اگر بچے اس کا اہتمام کرے اور آپ اس پر نظر رکھیں رات کے سونے تک، تو اس سے بچوں کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سوتے وقت کے اعمال بھی اگر بچے کر کے سوئے، جس کے اندر کم سے کم درجے میں تینوں قل پڑھ لیا کرے، آیت الکرسی پڑھ لیا کرے، اور اسی طرح سے درود شریف وغیرہ کا اور تسبیحات کا اگر بچے اہتمام کرے اور گھر والے بھی اہتمام کریں، تو ممکن ہے کہ رات بھی بہت اچھے سے گزرے گی، اور اسی طرح سے بچے کے اور گھر والوں کے شب و روز یعنی دن اور رات بہت اچھے سے گزریں گے۔ اور بچہ ان سب چیزوں کے ذریعے اگر رمضان پورا گزارتا ہے تو ممکن ہے کہ آخر پورے مہینے میں اس طرح سے گزارنے کی وجہ سے بچے کے اندر اور گھر والوں نے گزارا تو خود گھر والوں کے اندر بہت اچھے پازیٹیو اثرات، مثبت اثرات جو ہے دیکھنے کو ملیں گے، اور رمضان بھی بہت اچھا سا ان اعمال کے ذریعے گزر جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی اور دیگر اعمال ہو سکتے ہیں، لیکن کم سے کم درجے میں ہم نے یہ چاہا کہ بچوں کے ذریعے اور یہ سب اعمال کروائے جائے، اور اگر اس کا آپ لوگ زیروکس کروا لیں تو اس چیز کو جو ہے اپنے اوپر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، بچے کے بھائی بہن ہوں گے ان کے اوپر بھی، ان کو بھی یہ سب چیزیں دے کر جو ہے ساری چیزوں کا حساب کتاب آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس پرچے کے پیچھے جو ہے ہم نے فضائل بھی دیے ہوئے ہیں کہ تہجد کے کیا فضائل ہے، روزے کے کیا فضائل ہے، صدقے کے فضائل، تراویح کی فضیلت، یہ سب چیزیں ہم نے دی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس کو اہتمام سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے تو بآسانی آپ اس سب چیزوں پر عمل کر پائیں گے۔ ہر چیز کے اس کے اندر فضیلتیں دے دی گئی ہے، اور آخر میں ایک آپ سے فیڈ بیک بھی مانگا ہے، تو ممکن ہے کہ آپ کو یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ آپ اس پر بھی عمل کریں گے، بچوں کے ذریعے بھی عمل کروائیں گے، اور آخری میسج یہ ہے کہ بچے کو جو ہم 1 مہینے کی جو چھٹی دے رہے ہیں اس میں بچہ کم سے کم درجے میں 10 سے 15 منٹ اپنی کتاب کا ریویژن کرے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ 1 مہینے کے بعد آئے اور بچہ کوئی چیز بھول جائے، تو ایسا نہ ہو۔ کم سے کم درجے میں کوئی بھی وقت نکال کر 10 سے 15 منٹ کے لیے اپنی چیزوں کا ریویژن کریں، اور اس کی اس کی والدہ کے ذریعے یا آپ جو ہے ترتیب بنا لیں کہ کس دن کیا پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اگر چلے گا تو بچہ انشاءاللہ مہینے بھر کے بعد بھی آئے گا تو انشاءاللہ اس کو کوئی دقت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ ہم نے جو باتیں آپ کو بتائی ہے آپ اور اپنے بچے کے ذریعے اس پر عمل کریں گے۔ آج اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہم کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو جو ہے نیک صالح متقی پرہیزگار بنائے، اور اس رمضان مبارک کا مہینہ کما حقہ جیسا اس کا ادا کرنا چاہیے، اس کا حق ہے رمضان کا، ہم کو اس طرح اس مہینے کو گزارنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ آپ کو اور ہم کو سبھی کو جو ہے تمام روزے رکھنے، تراویح پڑھنے کی سعادت اور دیگر جتنے بھی نیک اعمال ہو سکتے ہیں سب کے سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس رمضان کو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، حالات ہیں، ان سب کو اس رمضان میں جو ہے حل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔